کیا پی ایم ایل این اب اسی ٹریک پر جانا چاہ رہی ہے دوبارہ؟ جی مجھے نہیں پتا کہ کون سے ٹریک پہ کون سا ریکارڈ چلنے والا ہے، لیکن اس ملک میں اب فرق نہیں پڑتا. خان صاحب جیل چلے جائیں فرق نہیں پڑتا، نکل آئیں فرق نہیں پڑتا، نواز شریف واپس آ جائیں فرق نہیں پڑتا، شہباز شریف صاحب تھوڑے عرصے کے لیے آئے 16-17 مہینے انہوں نے حکومت کی، فرق نہیں پڑا. ڈیفالٹ سے ملک کو بچا لیا. اب عظمہ صاحبہ فرما رہی ہے میرے لیے بڑی محترم ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک چیلنج تو عبور ہو گیا، چلیں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. اکتوبر میں بھی دن ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ ستمبر گزر جائے پھر اکتوبر پہ بھی بات کر لیں گے، ابھی تو اگست ختم ہونے میں بھی دن ہے. تو ایک تو یہ کہ ابھی تک کوئی چیلنج عبور نہیں ہوا ہے، ڈیفالٹ سے ملک کو بچا دیا، لیکن خانہ جنگی کا منظر ہے. اور دیکھیے یہاں پر عوام ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی، لیکن جو پردے پہ منظر بدل جاتا ہے، آپ کا پرائم منسٹر بدل جاتا ہے، آپ کی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، کسی کو جلد گھر بھیج دیا جاتا ہے، کوئی ملک دشمن ہوتا ہے، کوئی محب وطن نہیں رہتا، کسی کے پیار میں کمی آ جاتی ہے، کسی کے اقرار میں کمی آ جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو مریم صاحبہ کی خاموشی ہے وہ ایک ٹائم لیپس بالکل نظر آتا ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. وہ کس دن سے لے کے کس دن تک خاموش رہیں، اریسٹ کے دن بھی وہ نہیں بولیں. جب چیئرمین پی ٹی آئی کا ایک بڑا اریسٹ ہوا وہ جس خوشی خوشی گئے ڈائری پہ وہ نہیں بولیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ سارا وقت جو خاموشی سے گزرا ہے اس پر بھی نظر ڈال لینی چاہیے. اور دوسرا یہ جو بولتی ہیں مریم صاحبہ اور جو نواز شریف بھی پچھلے دنوں بولے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، پولیٹکس ریاکشن نیوز ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف. پچھلے سال 2022 اپریل تک جو سارا معاملہ تھا اس وقت کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں، لیکن یہ جو موجودہ ابھی تازہ جن کا اختتام ہوا ہے، یہ حکومت آئی تو ان کا یہ پلان بھی یہی تھا، مہنگائی بھی مکانی تھی اور تبدیلی جو ملک میں جو ایک سسٹم خراب ہو چکا تھا اس کو بھی بہتر کرنا تھا. لیکن یہ جو 16 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے عوام ابھی خون کے آنسو اور 8 آنسو باقاعدہ رو رہی ہے، بجلی کے بلز جس طرح سے آ رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف ہم وہ لوگ جو حکومت میں تھے جو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم بچائیں گے اور ہم چینج لے کر آئیں گے، ان کی اگر ہم اسٹریٹجی دیکھتے ہیں تو سر پھر کیا یہی سمجھ آتا ہے نا کہ وہ جو 16 مہینے کی حکومت ہے اس میں کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اسی وجہ سے جو کچھ ابھی جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے وہ اسی کو دیکھتے ہوئے بنائی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے حالات میں عوام اس اسٹریٹجی کو بائی کریں گے؟ پرانی آڈیوز ویڈیوز ان سے کوئی فرق پڑے گا عوام کو؟ دیکھیں جو 16 ماہ تھے اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے پی ڈی ایم حکومت کی، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو بھی چہرہ جاتا ہے وہ نون لیگ کو جاتا ہے، کیونکہ معاشی محاذ کے اوپر جو ہے وہ انہی کی ٹیم لیڈرز جو تھے، مطلب اسحاق ڈار صاحب ہو گئے، اس سے پہلے مفتاح صاحب نے تو پھر بھی کچھ ایسے اقدامات کیے تھے، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے دوبارہ گڑھے میں گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور گرا بھی دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نکالنے کے لیے پھر آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو انٹروین کرنا پڑا. تو ان کا جو بھی آؤٹ کم تھا مطلب گفتگو کا اسحاق ڈار صاحب کو، تو بڑے کہتے ہیں نا کہ فیلئر تھا. اور میں کوئی مبالغہ آرائی ہی نہیں کر رہا کہ پاکستان کی تاریخ کے ناکام ترین وزیر خزانہ ثابت ہوئے، اور ان کے جو بھی فیصلے تھے، جو دعوے کر کے چلے تھے، جو باتیں کر کے چلے تھے اس کے اندر. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں فکری مغالطے ہیں بہت سارے. ہمارے فکری مغالطے ہیں کہ 2013 سے 18 کا دور کوئی سنہری دور تھا. آج آپ کرن صاحبہ جو بجلی کے بل دے رہی ہیں اس میں کیپیسٹی پیمنٹ کی بہت بڑی ایک وہ ہے پروپورشن ہے. وہ کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ یہ کہ جو بجلی گھر لگائے گئے تھے وہ بلا سوچے سمجھے لگائے گئے تھے، وہ جو تھی مہنگی انرجی سورس کے اوپر تھے، فرنس آئل پہ تھے، ڈالر سے لنک تھے، کیونکہ ڈالر جب مضبوط ہوتا ہے اوپر جاتے ہیں تو ہم کو اتنے ہی پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں. تو وہ جو ایک فلاڈ پالیسی تھی انرجی کی اس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ذہن سے نہیں نکالنی چاہیے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخ کا جو تھا وہ 2013 سے 18 کی جو حکومت سر جن معاہدوں کی آپ بات کریں ویسے پھر عمران خان صاحب نے انہی معاہدوں کے لیے سر آگے نیگوشیٹ نہیں کیا تھا ضیاء صاحب؟ میں آ رہا ہوں نا، میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اس کے بعد ہوا کیا. اس کے بعد جب آپ کو اسپیس اتنا کم ملا تو ظاہر ہے جو بھی حکومت آئے گی اس کو قرضوں پہ قرضہ ہی لینا ہے، اس لیے قرضہ لینے کے پچھلے قرضے چکا دیے جائیں. تو میں نہیں کہہ رہا، میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دور سنہری تھا، لیکن یاد رکھیں کہ جب ان کی حکومت ہٹی تھی انفلیشن 11-12% تھا. پچھلے برس کا جو تھا 29% انفلیشن تھا، 40% تک افراط زر مہنگائی نے ہٹ کیا تھا، اور ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ 30% ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ڈیویلیویشن ہوئی پی ڈی ایم کے دور حکومت میں 55.7% ڈیویلیویشن ہوئی ہے، ڈپریسیشن آف دا روپی.
اور جب سے نگراں حکومت آئی تقریباً 5% ہوئی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمیں پتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی فراڈ پالیسیز ہیں. جب آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں اور پھر انٹرسٹ ریٹ 22% پہ چھوڑا آپ نے. اب یہ دو کو اگر مجھے ایکسپلین کرنے دیں, جب آپ 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو بقول ڈاکٹر اشفاق حسن خان کے ہمارا جو پبلک ڈیٹ ہے وہ 100 بلین روپیز بڑھ جاتا ہے. جب آپ ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھتے ہیں اس کے مطلب ہے کہ اپنی معیشت کا خود گلا گھوٹ رہے ہیں. آج آپ نے انرجی کی پرائسز اتنی بڑھا دی ہیں, آپ گھریلو ساتھ ڈی ویلیویشن کی جو پالیسی ہے تو خان صاحب نہیں لے کر آئے تھے سر. میں نے آپ کو میں فگر دے رہا ہوں نا, 184 پہ انہوں نے چھوڑا تو 55.7% کس کے دور میں گرا ہے؟ اتنا شارپ ڈی ویلیویشن کس کے دور میں ہوا ہے؟ تو بات یہ اس دور میں بھی گرا. میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ انحطاط کا پروپورشن دیکھتے ہیں نا کہ پروپورشن کتنا تھا, بھئی انہوں نے بھی غلطی کی لیکن یہ وہ تو ناتجربے کار تھے, مان لیا ہم نے. آپ کے تو تجربے کار تھے بھائی, آپ کے تو صاحب ڈار صاحب پتہ نہیں کیا چیمپئن بن کر آئے تھے, لیکن انہوں نے جو نیگوشیٹ کیا, سگنلنگ کی, آج میں نے باتیں کی ہیں ملٹی لیٹرل کے جو نمائندے ہیں وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. باقاعدہ وہ تو جن کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی عوام کے لیے نیگوشیٹ کر رہے تھے, پاکستان کے لیے, اس کے خلاف کر رہے تھے. آخری بات جو بڑے مزے کی دلچسپ ہے, جو مزاحمت کی آپ بات کر رہے ہیں, مزاحمت کا جو ایک وہ ہے نا کہ یہ مزاحمت کریں گے, مزاحمت کس کے خلاف کریں گے آپ؟ جنرل باجوہ کا احسان عظیم ہے نون لیگ پہ کہ ان کی سیاست کا احیا کر کے اور شریف خاندان کی سیاست کا احیا کر کے گئے. ان کے خلاف یہ مزاحمت کریں گے, کس کے خلاف مزاحمت کریں گے؟ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی فوجی افسر کے خلاف کریں گے, یاد رکھیں پہلے کی طرح پھر ایک مرتبہ ان کے خلاف پورا انسٹیٹیوشن کھڑا ہوگا, کیونکہ فوج میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بٹرے نہیں کرتی, چھوڑتی نہیں ہے. یہ کریں کیمپین اور اس کے بعد آپ اس کا نتیجہ دیکھیے گا. ان کو جنرل باجوہ کے پیر دھو کے پینے چاہیے, یہ میں آپ کو بس کہنا چاہتا ہوں. جناب صحیح. ثنا بچہ صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ثنا صاحبہ پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ ہم نے آج سے, کل بھی میں یہ بات کر رہی تھی, 16 مہینے پہلے حکومت سے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت مسلم لیگ نون کی پوزیشن بڑی اچھی تھی, اور اس وقت مسلم لیگ نون کی یہ مزاحمت والی پالیسی تھی جس کو آگے لنگر آن کرنے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن وہ تمام حدیں ہی کراس کر گئے. تو اب کیا ایک بار پھر آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی وہ پرانی والی پوزیشن پر جا رہی ہے, اور انہوں نے وہ پی ٹی آئی کا وہ والا حال دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو ان کی حکومت تھی اور حکومت میں جو برا حال تھا تو عوام وہ سب کچھ بھول کر ایک سیمپتھی ووٹ ان کے ساتھ تھا, تو کیا پی ایم ایل این اب اسی ٹریک پر جانا چاہ رہی ہے دوبارہ؟ جی مجھے نہیں پتا کہ کون سے ٹریک پہ کون سا ریکارڈ چلنے والا ہے, لیکن اس ملک میں اب فرق نہیں پڑتا. خان صاحب جیل چلے جائیں فرق نہیں پڑتا, نکل آئیں فرق نہیں پڑتا, نواز شریف واپس آ جائیں فرق نہیں پڑتا, شہباز شریف صاحب تھوڑے عرصے کے لیے آئے 16-17 مہینے انہوں نے حکومت کی, فرق نہیں پڑا. ڈیفالٹ سے ملک کو بچا لیا. اب عظمہ صاحبہ فرما رہی ہے میرے لیے بڑی محترم ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک چیلنج تو عبور ہو گیا, چلیں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. اکتوبر میں بھی دن ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ ستمبر گزر جائے پھر اکتوبر پہ بھی بات کر لیں گے, ابھی تو اگست ختم ہونے میں بھی دن ہے. تو ایک تو یہ کہ ابھی تک کوئی چیلنج عبور نہیں ہوا ہے, ڈیفالٹ سے ملک کو بچا دیا, لیکن خانہ جنگی کا منظر ہے. اور دیکھیے یہاں پر عوام ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی, لیکن جو پردے پہ منظر بدل جاتا ہے, آپ کا پرائم منسٹر بدل جاتا ہے, آپ کی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے, کسی کو جلد گھر بھیج دیا جاتا ہے, کوئی ملک دشمن ہوتا ہے, کوئی محب وطن نہیں رہتا, کسی کے پیار میں کمی آ جاتی ہے, کسی کے اقرار میں کمی آ جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو مریم صاحبہ کی خاموشی ہے وہ ایک ٹائم لیپس بالکل نظر آتا ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. وہ کس دن سے لے کے کس دن تک خاموش رہیں, اریسٹ کے دن بھی وہ نہیں بولیں, جب چیئرمین پی ٹی آئی کا ایک بڑا اریسٹ ہوا وہ جس خوشی خوشی گئے ڈائری پہ وہ نہیں بولیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ سارا وقت جو خاموشی سے گزرا ہے اس پر بھی نظر ڈال لینی چاہیے. ویورز, اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.